الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام تعریفیں ثنائے حمد اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات مالک ارض و سما اور رازق کل مخلوقات ہے درود و سلام ہو بے شمار بے انتہا آقائے دو جہاں محبوب خدا سرکار دو عالم ہادی برحق امام الانبیاء فخر الانبیاء ساقی کوثر شافی محشر شفیع المذنبین خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اسی طرح اللہ رب العزت تمام صحابہ کرام اولیاء اللہ مفسرین و محدثین فقہاء دین و ائمہ اربعہ کی قبول پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے جتنے بھی اہل اسلام حالت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے اور جتنے بھی زندہ ہیں اللہ ہر فتنے شر مصیبت بیماری بلا وبا سے حفاظت فرمائے سب سے پہلے مبارکباد کے مستحق ہیں حافظ محمد علی جنہوں نے نماز تراویح میں قرآن مجید مکمل فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی اس سعی حسنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے بعد وہ نمازی جنہوں نے اس مصروفیت کے دور میں جب ہر بندہ موبائل کے ساتھ مصروف ہے وقت نہیں ہے کسی کے پاس انہوں نے قرآن مجید تراویح میں سننے کی اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی اللہ ان کے بھی اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پھر درجہ بدرجہ جنہوں نے انتظام کیا اہتمام کیا تعاون کیا اس عمل کو سراہا اس عمل کا بندوبست کیا اللہ تعالیٰ سب کو ان کے عمل کے مطابق اپنے ہاں بے شمار اجر عطا فرمائے ہمارے بڑے محترم عزیز دوست ہمارے مدرسے کے مدرس حضرت مولانا منیر صاحب کی محبت ہے اور آپ کو لوگوں کی محبت ہے کہ آپ یہاں پہ یاد کرتے ہیں آپ کی زیارت ہو جاتی ہے کچھ اپنی باتیں کہنے کا موقع آپ دیتے ہیں اور پھر ہمارے مولانا منیر صاحب نے ایک زیادتی میرے ساتھ کی میرے نام کے ساتھ لکھ دیا عظیم مذہبی اسکالر تو جب یہ لفظ آ جاتا ہے نا تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو میں اپنے شاگردوں کو اپنے مترجم کو کہتا ہے مجھے ایک مولوی ہی رہنے دیں اور مجھے اپنے مولوی ہونے پہ سب سے زیادہ فخر ہے یہ جو
جب دمیں لگی ہوتی ہیں نا آگے پیچھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی دموں کے تکبر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ علماء کی صف میں رکھے، علماء کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو صرف ان کے نمائندے ہیں، نقل کرنے والے ہیں، نقل مارنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس نقل کو ہی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور دوسری بات، اس مسجد کے حوالے سے مولانا منیر صاحب کو ایک عرصہ ہو گیا، کتنے سال ہو گئے؟ مجھے لگتا ہے کافی سال ہو گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں فریق محبت بھی کرنے والے ہیں، مودت بھی کرنے والے ہیں اور شریف بھی ہیں۔ 17 سال ہو گئے ہیں۔ یہ شرافت کی نشانی ہے فریقین کی کہ 17 سال سے دونوں محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ ایک تعلق کو نبھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نظر بد سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ان کے ملنے کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میں صرف اس حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ الفاظ کی کمی بیشی کو معاف فرمائے۔ صرف اس وجہ سے ملتے ہیں، مجھے تم سے محبت ہے، وہ کہتا ہے مجھے تم سے محبت ہے۔ اللہ اس محبت کے نتیجے میں، اس ملاقات کے نتیجے میں دونوں فریقین کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں دینی محبت، ایمانی محبت ایک دوسرے کے ساتھ نصیب فرمائے۔ تو مذہبی اسکالر ہونے کی وجہ سے بات بھی کبھی کبھی مشکل کہنی پڑ جاتی ہے، تو ذرا آپ بھی میرے مزاج سے کچھ نہ کچھ تو واقف ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید، جس کو آج ہم ایک صحیفے کی شکل میں دیکھتے ہیں، ایک جلد کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں، کتنا آسان ہے اگر اللہ اپنی توفیق عطا فرما دے اور اپنا فضل فرما دے، ہم الماری کھولتے ہیں یا گھر میں جہاں بھی اونچے مقام پر یہ قرآن رکھا ہوتا ہے اس کو پکڑتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ یہاں تک جو قرآن مجید ایک مصحف کی صورت میں، ایک جلد کی صورت میں پہنچا، یہ قرآن مجید کی حفاظت کا ایک الگ موضوع ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی حفاظت کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی خود ٹینک لے کے نہیں پہنچ گئے، خود کوئی بندوق نہیں پکڑ لی، پرانے زمانے میں چلے جاتے ہیں، کوئی ہاتھ میں تلوار نہیں پکڑ لی، کوئی نیزہ نہیں پکڑ لیا کہ میں قرآن مجید کی حفاظت کر رہا ہوں۔ نہیں، اللہ رب العزت نے یہ کام انسانوں سے ہی لیا ہے، اور جن سے لیا ہے اللہ نے ان کے مقام اور مرتبے کو بھی بلند فرما دیا۔ یہ میری اور آپ کی کوئی خوبی نہیں ہوتی کہ ہم کوئی دین کا تھوڑا کام کر لیں، ہم کوئی 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، اللہ ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں ذکر اذکار کی کوئی توفیق عطا فرما دے، اس میں ہماری کوئی خوبی نہیں ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے ہم پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنے تعلق کے لیے منتخب فرما دیتے ہیں۔ اس میں نہ اترایا کریں، نہ تکبر کیا کریں، صرف عاجزی کے ساتھ اس بات کا اظہار کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنی یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا بندوبست فرمایا، اور اس بندوبست کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی سے کام لیا ہے۔ تو اس قرآن مجید کو جو جمع کیا گیا، یہ ایک موضوع ہے مکمل کہ کیسے جمع ہوا، کیسے ہم تک پہنچا، اور کیسے بآسانی ہم اس جلد سے، اس مصحف سے اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وگرنہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلے جائیں، آپ کو اس طرح چھپا ہوا قرآن نہیں ملے گا، آپ کو اس طرح ایک جگہ اکٹھا قرآن نہیں ملے گا۔ صحابہ میں سے ایک صحابی کا واقعہ جو مدینہ طیبہ کے رہائشی نہیں تھے،
ان کی مصروفیت مدینہ شہر سے باہر تھی. آپ فرماتے ہیں میں نے کیسے قرآن مجید یاد کیا؟ میں باہر اپنی مصروفیت میں ہوتا، کوئی آتا جاتا، مدینے سے باہر آتا، کوئی جاتا کوئی آتا، میں اس سے پوچھ لیا کرتا آج تو کوئی قرآن مجید کی آیت نازل تو نہیں ہوئی، کوئی سورت نازل تو نہیں ہوئی؟ وہ بتاتے ہاں یہ نازل ہوئی. میں ان سے سنتا اور اس طرح میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے پورا قرآن مجید یاد کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے جس جیسا دوسرا دور نہ اس سے پہلے تھا اور نہ قیامت کی صبح تک آئے گا. بعض اوقات چھوٹے لوگ بڑی بات کہہ دیتے ہیں. ایک مراسی تھا، روٹیاں بیچتا تھا اور اس نے روٹی رکھی ہوتی تھی. یہ آج کی تازی روٹی ہے، اس کی قیمت ہے 1 روپے. آج کی روٹی کی قیمت کیا ہے؟ 1 روپے. اور جو روٹی کل کی بنی ہوتی یعنی 1 دن کی باسی، کہتا ہے اس کی قیمت ہے 2 روپے. عقل نہیں مانتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو تازی روٹی ہو اس کی قیمت 25-30 روپے ہے، باسی ہو جائے تو اس کو تول کے دیتے ہیں تو وہ شاید 5 روپے کی بھی نہ ہو. لیکن وہ کہتا جی یہ تازی روٹی اس کی قیمت ہے 1 روپے، یہ باسی روٹی اس کی قیمت ہے 2 روپے. کسی نے پوچھا کملیا یہ کیسا تیرا فلسفہ ہے کہ تازی روٹی 1 روپے کی دے رہا ہے، باسی 2 کی دے رہا ہے؟ کہتے تمہیں سمجھ آ جائے تو لگ پتا جائے. کہا کیسے سمجھ آئے؟ اس نے کہا آج کی تازی روٹی کا زمانہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے دور ہے، کل کی روٹی کا زمانہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے قریب ہے. اس قربت کی وجہ سے میں اس کی قیمت ڈبل دے رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جس کو یہ سمجھ عطا فرما دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے، قرآن اتر رہا ہے. قرآن کے 2 نزول ہیں. ایک پورا کا پورا قرآن مجید نازل ہوا ایک ہی رات میں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، پورا کا پورا اتر گیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر. پوری ایک رات ہے. وہ جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات. لوح محفوظ کون سا مقام ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے پہلی 3 آسمانی کتابیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی انجیل، حضرت داؤد علیہ السلام پہ اترنے والی زبور، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی تورات، اور اسی طرح جو صحیفے اترے وہ وہاں پہ محفوظ ہیں. آج دنیا میں وہ اصلی حالت میں موجود نہیں. ایسے ہی قرآن مجید بھی لوح محفوظ میں اللہ نے اس کو آسمان دنیا پہ اتارا. پورا کا پورا قرآن مجید اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر. وہ پورا اتر گیا. پھر اس کے بعد آسمان دنیا سے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا جب آپ کی عمر مبارک کتنی ہوئی؟ 40. اقرا بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں نازل کی. پھر چلتا تقریباً 23 سال کا یہ عرصہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ پورا قرآن مجید نازل ہوا. کبھی 5 آیتیں آ گئی، کبھی پوری سورت آ گئی، کبھی 10 آیتیں آ گئی، کبھی 1 رکوع آ گیا، کبھی پوری آیت کے 4 لفظ آ گئے. جتنا اللہ رب العزت نے چاہا، جتنی ضرورت تھی، اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا. اس طرح پورا قرآن مجید آسمان دنیا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا. کتنے عرصے میں؟ تقریباً 23 سال. اور سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہونے والوں میں سے. سورۃ فاتحہ پہلی سورت ہے جو پوری مکمل نازل ہوئی. چلتے 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن مجید نازل ہوا. اللہ کے نبی کیا کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید نازل ہوتا نا شروع میں آپ نا اس کو فٹافٹ دہرا لیتے. کس ڈر سے؟ کہیں میں بھول بشری تقاضا تھا، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں.
فوراً آپ کے دم ہلنا شروع ہو جاتے. اللہ رب العزت نے منع فرمایا لا تحرک به لسانک، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی مت ہلایا کریں، لتعجل به، آپ اس کو مت یاد کیا کریں. بے شک ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو آپ پہ نازل بھی کریں گے، آپ سے پڑھائیں گے بھی، آپ فکر مت کیجئے. اس کے بعد نبی علیہ السلام رک کے وہاں پر پوری وحی کا نزول ہوتا. جبرائیل امین واپس جاتے، اللہ کے نبی کو وہ قرآن مجید کی وہ آیات اسی وقت یاد ہو گئی ہوتی، کوئی الگ سے بندوبست نہیں. تو پہلا قرآن مجید کا حافظ کون ہوا؟ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر آپ کیا کیا کرتے تھے؟ آپ اپنے صحابہ میں سے جو لوگ موجود ہوتے یا جب آپ اپنے گھر میں ہوتے یا جس مقام پر وہی ہوتی، جب آپ اپنے صحابہ کے پاس آتے تو ان کو سنا دیا کرتے. اس وقت سب سے بہترین سورس، ذریعہ قرآن مجید کو یاد کرنے کا حفظ ہی تھا. اس طرح صفحے نہیں تھے جس طرح آج کل ہمارے پاس صفوں کی بھرمار ہے. ہمارے جتنے بھی طلباء نے صفحے ضائع کرتے، اللہ معاف کرے، یہ کفران نعمت ہے. ایک صفحہ لکھنے کے لیے، ایک نیچے رکھنے کے لیے، ایک ہوائی جہاز بنانے کے لیے کفران نعمت ہے. ہمارے مدارس میں الحمدللہ یہ میرے استاد بھی آگے مولانا ہمیں تعلیم دی جاتی ہے ان چیزوں کے احترام کی، کتابوں کی ترتیب کی تعلیم دی جاتی ہے، اس پھٹی کو صحیح رکھنے کی جس پہ قرآن ہم کتاب رکھتے ہیں اس کا کتنا ادب و احترام ہے. یہ مدارس میں یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں. آج اللہ معاف کرے اسکولوں اور کالجوں میں جو حشر ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. تو لہٰذا اس وقت صفحہ نہیں تھا، نہ ہونا، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا. نبی علیہ السلام کے کاتبین وحی تھے کتنے؟ تقریباً 40 کاتبین وحی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید جب نازل ہوتا صحابہ کو سنا دیا کرتے، اکثر اس کو یاد کر لیتے، اور جو لکھنے والے ہوتے 1 2 3 4 اس وقت اس کو لکھ لیا کرتے. کس پہ؟ کوئی لکھتا اونٹ کے شانے کی ہڈی پہ، کوئی لکھتا کھجور کے پتے پہ، کوئی لکھتا درخت کی چھال پہ، کوئی لکھتا لکڑی کے تختے پہ، کوئی لکھ لیتا پتھر کی سل پہ. اب آپ کہیں گے کیسے لکھتے؟ ہر زمانہ اپنے زمانے کے اعتبار سے بڑی ترقی یافتہ ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے. وہ اس وقت لکھ سکتے تھے، لکھ لیتے. آج ہمارا نہ کاغذ کے بغیر گزارا ہوتا ہے، نہ پین کے بغیر گزارا ہوتا ہے. اس زمانے میں ترتیب تھی، وہ لکھ لیا کرتے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی کاتبین وحی میں سے تھے، فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا آپ مجھے بلا لیا کرتے اور مجھے لکھوا دیا کرتے. میں ایسے بیٹھ کے لکھتا، اور جو میں لکھتا جاتا اس وحی کے لکھنے کی بوجھ کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا کہیں میری ران کی ہڈی ٹوٹ نہ جائے. تو اللہ کے نبی کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اس طرح نبی علیہ السلام کے زمانے میں لکھنے والوں نے لکھ لیا اور سب نے یاد کر لیا جو نبی علیہ السلام کے قریب مدینہ طیبہ میں ہوتے تھے. باہر والوں کی بات اس سے مختلف ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنی حیات طیبہ کے آخری سال جبرائیل امین سے پورے قرآن کا 2 مرتبہ دور کیا. اور جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا ہے وہ ترتیب ہو رہا ہے، اور جس ترتیب سے قرآن ہم تلاوت کرتے ہیں وہ ترتیب ہو رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق کہاں پہ؟ وہ 30ویں بار. دوسری وحی یا ایھا المدثر وہ کہاں پہ؟ اسی طرح جب قرآن نازل ہوا دیکھیں کتنی کوشش ہے، کتنی مشقت ہے. یہ آیتیں 5 نازل ہوئی، اس کو فلاں جگہ فلاں کے بعد فلاں سے پہلے رکھنا ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہوتا تھا. اور اس طرح پورا قرآن مجید نبی علیہ السلام کے حیات طیبہ میں جمع ہو گیا، لیکن کسی ایک کے پاس لکھا ہوا موجود نہیں تھا. یاد ضرور تھا سب کو لیکن لکھا ہوا موجود نہیں تھا. نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے. آپ خلیفہ اول ہیں، جانشین رسول ہیں.
جنگ یمامہ ہوئی تھی مسیلمہ کذاب کے ساتھ، جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. دعویٰ اس نے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کر دیا تھا، لیکن جہاد ہوا نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں. اور ایک اور بات سمجھ لیں، نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بعد صحابہ کرام میں اگر کسی بات پر سب سے پہلے اجماع ہوا تو وہ عقیدہ ختم نبوت پہ ہوا ہے. یعنی اکٹھ جسے ہم کہتے ہیں مشورہ، وہ تبلیغ جماعت کا جو مشورہ ہو جاتا ہے نا، سب سے پہلے صحابہ کا جو مشورہ اور جس بات پہ اجماع ہوا ہے کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کرنا ہے تو وہ ہے عقیدہ ختم نبوت. جہاد ہوا، بڑی فوج والا تھا، پورے ایک قبیلے کا سردار تھا، اور اس نے بھی خوب جنونی اپنے ارد گرد جمع کر لیے ہوئے تھے جو اس کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار تھے. جہاد ہوا، اس جہاد میں نبی علیہ السلام کے 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے اور تقریباً جن میں 800 حافظ اور قاری تھے. آپ نبی علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ دیکھیں، پوری حیات طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان کے شہداء کی تعداد 150 سے زیادہ نہیں ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت صرف ایک جہاد میں 1200 کے قریب صحابہ کرام شہید ذات بن جائے. سارے حافظ تھے لیکن چاہ رہے تھے ایک سرکاری دستاویزات بچے تاکہ بعد کے زمانے میں کوئی چیز رہ نہ جائے. کمیٹی بنائی گئی، حضرت زید بن ثابت، حضرت عمر فاروق اس کمیٹی کے دونوں سربراہ بنے، باقی 2 اور صحابہ تھے. طریقہ کار کیا تھا، مدینہ طیبہ میں اعلان ہو گیا جس کے پاس لکھا ہوا موجود ہے آ جائے، اور ساتھ لائے گا 2 گواہ. کیوں لائے گا؟ تاکہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق گواہیوں کا معیار بھی مقرر ہو جائے. 2 گواہ لے گا، ہاں جی ہم نے نبی علیہ السلام کے سامنے ان کو لکھتے ہوئے دیکھا. پھر حضرت عمر فاروق اور زید بن ثابت اپنی یادداشت سے اس کو چیک کرتے. اس طرح سے وہ کوئی شانے کی ہڈی پہ لا رہا ہے، کوئی کھجور کے پتوں پہ لا رہا ہے. کیا منظر ہوگا؟ یہ جی میرے پاس 10 آیتیں ہیں، ہاں جی گواہ یہ 2، چلو جی اس کو لکھ لو. یہ لا رہا ہے جی کھجور کی چھال پہ، اچھا ٹھیک ہے 2 گواہ یہ لکھ لو. حتیٰ کہ وہ سارا کا سارا اکٹھا ہو گیا. سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں تھی قرآن کا حصہ. صحابہ اس کو قرآن کا حصہ سمجھتے تھے، لیکن صرف ابو حذیفہ کے پاس لکھا ہوا موجود تھا. نبی علیہ السلام سے طے شدہ کے مقابلے میں زیادہ مل گئی، اس نے ادھر بیچا، غائب ہو گئے. نبی علیہ السلام نے پوچھا ڈھونڈتے ادھر بھی میرا وہ معاملہ ہوا تھا. کون سا معاملہ ہوا تھا؟ مکر گئے. یہ بحث ہو رہی تھی، حضرت ابو حذیفہ وہاں سے گزر رہے تھے. حضرت ابو حذیفہ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو کیا عرض کی، اے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ معاملہ ہوا تھا. باہر بات آئی گئی ہو گئی. نبی علیہ السلام نے بعد میں ابو حذیفہ سے پوچھا تو موجود نہیں تھا، تو نے گواہی کیسے دے دی؟ عرض کیا اللہ کے رسول جب آپ پر وحی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا قرآن ہے، ہم نے سے تو کوئی آپ کے پاس موجود نہیں ہوتا، ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے یہ معاملہ نہ کیا ہو، جب آپ نے کیا ہو یہ مکر گیا ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے اس کو خوشخبری دی ہے، ابو حذیفہ تو ہوگا 1، تیری گواہی ہوگی 2 کے بعد. اس اصول کے تحت ان کے بھی 2 آیتوں کو تھا وہ قرآن کا حصہ. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں پورا وہ اکٹھا ہو گیا، ایک دستاویزات بن گئی. یہ ہے لکھا ہوا قرآن مجید. اس کو رکھ دیا گیا مسجد نبوی میں، جس کو ضرورت پیش آئے دیکھ لیا کرے، جس کو کوئی مسئلہ ہو یہاں سے دیکھ لیا کرے. یعنی کہ وہ ایک پبلک پراپرٹی بن گئی. حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد عمر فاروق کا زمانہ آیا، ان کے پاس رہا. حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی حضرت حفصہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ تھی ان کے پاس چلا گیا. حضرت عثمان غنی کا زمانہ، آرمینیا آذربائیجان کا محاذ ہے جہاں پر مسلمان جہاد کر رہے ہیں، صحابہ بھی ہیں. ان میں ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ.
یہ کیسے صحابی ہے؟ یہ بڑے عجیب صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کرتے تھے اس کام کا کتنا ثواب ہے، اس کام کا کتنا ثواب ہے، اس کام کا کتنا ثواب ہے. میں نبی علیہ السلام سے پوچھا کرتا تھا فلاں فتنہ کب آئے گا، ہم کیا کریں گے، ہم کس طرح بندوبست کریں گے. میرا کام ہی یہی ہوتا تھا، فتنوں کے بارے میں پوچھنا. حضرت حذیفہ بن یمان کا ذوق یہ تھا، فتنوں سے آگاہی. وہ اس محاذ پہ تھے تو وہاں پہ اب یہ تھوڑی سی مشکل سے سمجھنے کی بات ہے. قرآن مجید فرقان حمید عربی زبان میں نازل ہوا، لیکن اس کے پڑھنے کے لہجے مختلف تھے. ہمارے ہاں جیسے پنجابی زبان ہے نا، اس کے 6 لہجے ہیں: ماجی، چھاچی، دنی، شاہپوری، پوٹوہاری، ملتانی. ہم تقریباً چاچی کے قریب بولتے ہیں. یہ لہجے ہے پنجابی ہے لیکن 6 مختلف لہجے ہیں. ایسے سندھی زبان کے تو پتہ نہیں کتنے ہیں، بچولی، کاٹھا واری، پتہ نہیں کون کون سے لہجے ہیں. سندھی زبان ہے، بلوچی زبان کے الگ لہجے ہیں، خیبر پختونخوا کے پشتو کے 3 لہجے ہیں. یہ لہجے ہیں، ہوتی زبان ہے. ایسے ہی قرآن مجید زبان تو عربی تھی لیکن لہجے مختلف تھے. جب ہر قاری اپنے لہجے کے مطابق پڑھتا اور اپنے شاگردوں کو پڑھاتا تو اس سے آپس میں کلیش آ جاتا. معنی نہیں بدلتا تھا، مفہوم نہیں بدلتا تھا، صرف لہجہ بدلتا تھا. جس سے وہاں پر جب اسلام پھیلا نا، عربیوں سے اجمیوں کی طرف نکلا، ہمارے ہتھے چڑھا. آج بھی قرآن مجید میرا جیسا بندہ پڑھے تو آپ کو پتہ ہے کہ کیسے تروڑ مروڑ کے پڑھتے ہیں. قاری صاحب پڑھے تو وہ تو بہت اچھا پڑھتے ہیں. تو ایسے اجمیوں کے ہتھے جب قرآن چڑھا تو پھر اختلاف بڑھ گیا. ایسے پڑھنا چاہیے، ایسے پڑھنا چاہیے، ایسے پڑھنا چاہیے. پڑھنا سب کا ٹھیک تھا لیکن ہر ایک نے کہا نہیں یہی ٹھیک ہے، دوسرا ٹھیک نہیں ہے. آذربائیجان اور آرمینیا کے محاذ پر قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی. صلح صفائی ہوئی، ختم. حضرت حذیفہ واپس مدینہ جب تشریف لائے، حضرت عثمان غنی سے پہلے خاطر لکھ چکے تھے، پھر ملاقات کی. اپنی امت کی خبر لیجئے، گڑبڑ ہو جائے گی، تلواریں نکل آئیں گی، کچھ کیجئے. کیا کرنا ہے؟ ان کو ایک قرآن پہ جمع کیجئے، ایک لہجے پہ جمع کیجئے تاکہ اختلاف ختم ہو جائے. حضرت عثمان غنی نے دوبارہ کمیٹی بنائی، پھر بنا لیا حضرت زید بن ثابت اور ساتھ میں 3 بندے اور جوڑ دیے، 4 بندے. بعد میں اور بندے بھی ساتھ ملتے گئے. ان کا کام کیا تھا؟ وہ مصحف منگوایا گیا جو کس کے پاس تھا؟ حضرت حفصہ. اس کو دوبارہ سے دیکھا گیا، ایک قرات پہ سب کا اتفاق کروایا گیا. وہ تھا قریشی لہجہ، کیونکہ قرآن اترا ایک قریشی پہ تھا تو لہذا لہجہ بھی اسٹینڈرڈ کا قریشی ہی ہوگا. تو لہذا اس کے مطابق قرآن دوبارہ اس کو دیکھا گیا. اس کی بنائی گئی 7 تھے. وہ 7 صوبوں کے جو دارالحکومت تھے جیسے لاہور، پشاور، کراچی، کوئٹہ، سمجھانے کے لیے وہاں پہ پہنچا دیے گئے. یہ ہے جی. اسی لیے حضرت عثمان غنی کو کہتے ہیں جامع القرآن، کہ انہوں نے امت کو ایک قرآن پہ اکٹھا، جمع کرنا مراد نہیں ہے، اکٹھا کر دیا. یہ ہے حضرت عثمان غنی کا دور. اور اب جناب قرآن، اب اگلی بات آئی. یہاں تک تو بات ہوگی نا، سمجھ آ گئی نا. ابھی پریس نہیں آیا ہوا. جتنا کام بھی ہوتا تھا کتابت کے ذریعے یا سینوں میں محفوظ ساری چیزیں چلتی تھی. اس زمانے کے لوگ گناہ بھی کم کرتے تھے اور حافظے بھی تیز ہوتے تھے. اب تو ہم موبائل کھولے نا، پتہ نہیں کس کام کے لیے چل کے سوتر پڑتے ہیں. کھولتے اچھے کام کے لیے، بعد میں کسی الٹے کام میں پڑے ہوتے ہیں. ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں کوئی چیز اور لینے کے لیے، لے کے کچھ اور آ جاتے ہیں، پھر گھر سے جڑ کے پڑتی ہیں وہ الگ ہوتی ہے. کیا ہے؟ حافظے کمزور ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہ. تو لہٰذا اب اگلا زمانہ آیا. اور آپ کو ایک مزے کی بات، یہ جو قرآن تھا جو حضرت عثمان غنی یا اس سے پہلے بھی جو عربی لکھا کرتے تھے، اس پہ نقطے نہیں ڈالتے تھے. اس پہ نقطے کیوں؟ اس لیے کہ وہ بغیر نقطوں کے پڑھنا چاہتے تھے. ان کو پتا ہوتا تھا یہاں پہ سین ہے کہ شین ہے، یہاں پر با ہے کہ تا ہے، کیونکہ وہ ماہر تھے. میں بھی وہ ایک جملہ لکھتا ہوں نا، میں لاہور جاتا ہوں،
میں نہ جیم کے نقطے ڈالوں نہ تا کے ڈالوں تو یقیناً آپ اس کو پڑھ لیں گے، کیونکہ ہم اردو جانتے ہیں. تو وہ نہیں، بلکہ یہاں تک وہاں پہ بات مشہور تھی کہ اگر کوئی کسی کو خط لکھتا اور اس پہ نقطے ڈال کے بھیجتا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس کو خط لکھ رہا ہے نا وہ بڑا جاہل آدمی ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے پڑھنا کیسے. تو لہذا وہ غصہ کر جاتا تھا کہ تو نے مجھے نقطوں والا خط لکھا، تو لہذا اس وقت نقطے نہیں. پھر یہ کام کیونکہ اب اسلام پھیل رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، اجمیوں میں آ رہا ہے، اور اجمی عربی دان نہیں ہے، عربی بولتے نہیں ہیں، عربی سمجھتے نہیں ہیں، ان کو عربی کی اس طرح سے سوجھ بوجھ نہیں ہے جیسے اہل مکہ کو، اہل مدینہ کو یا علاقہ حجاز کو ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد ابو الاسود کے ذمہ یہ کام لگایا، تم ذرا اس پہ کیا لگاؤ، نقطے، تاکہ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. نقطے ڈال گئے، زیر زبرے. آج بھی جو عربی کی کتابیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں نا، اس میں زیر زبرے نہیں ہوتی، اس کے لیے باقاعدہ علم نحو و علم صرف پڑھنا پڑتا ہے. تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ زیر زبرے حجاج بن یوسف نے لگوائی، حجاج بن یوسف نے لگائی ہیں، اور آپ کو اس کے ظلم کا پتہ ہی ہے. علماء نے یہ بات پہلے پڑھی کہ شاید حجاج کی بخشش دو وجہ سے ہو جائے، ورنہ وہ صحابہ کا قاتل ہے، اس نے بڑا خون بہایا ہوا ہے. علماء نے شاید دو کاموں کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے. ایک جو اس نے قرآن مجید پہ زیر زبر لگائی، اور دوسرا جو اس نے خانہ کعبہ کا وہ حصہ خطیم کا اس کو نبی علیہ السلام کے زمانے کی طرز پہ کر دیا. یہ جو خطیم کا حصہ ہے نا، یہ جو ایسے گولز ہے، اللہ تعالیٰ سب کو وہاں پہ بار بار لے جائے. یہ خطیم بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنی خالہ حضرت عائشہ سن رکھا تھا. نبی علیہ السلام فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو اس کے اندر شامل کر لوں، لیکن مجھے تیری قوم کی طرف سے خطرہ ہے کہ وہ باتیں بنائیں گے، نہیں بات کام ہو جاتا، مسئلہ ہو جاتا ہے. میں اس لیے اس کو ایسے ہی رکھتا. حضرت عبداللہ ابن زبیر کے جب گورنر بنے نا مکہ کے، انہوں نے اس کو بیچ میں شامل کر دیا. تو حجاج بن یوسف اور عبداللہ ابن زبیر کا آپس میں کلیش تھا. جب عبداللہ ابن زبیر شہید کیے گئے، حجاج بن یوسف آیا، اس نے دوبارہ اس کو باہر شامل کر دیا. پھر غالباً ہارون الرشید کا زمانہ آیا، اس نے پھر دوبارہ شامل کرنے کی کوشش کی. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا، یہ اسے چھوڑ دو، یہ نکال دیں. اب اس میں کیا فائدہ ہے عام مسلمانوں کا؟ ہم جیسوں کے لیے خانے کعبے کے دروازے نہیں کھلتے. آپ کو پتہ ہی نہیں کن کے لیے کھلتے ہیں، ہم جیسے کو نہیں کھلتے. اگر ہم خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اس خطیم کے اندر پڑھ لیں، ہماری خانہ کعبہ میں پڑی ہوئی شمار ہے. تو اس لیے علماء نے کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حجاج کے ان دو کاموں کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دے. باقی حجاج نے جو کچھ کیا وہ جانے، اللہ جانے. تو یہ میں تھوڑی سی آپ کے حوالے یہ کچھ بات کی ہے کہ قرآن مجید کیسے جمع ہوا، اور آج ہم الماری سے پکڑتے ہیں، اکٹھا بھی ہے. اب تو وہ تجویدی قرآن اتنے پیارے آگے، پڑھنے کا اور ہی مزہ آتا ہے. اگر اس کے کچھ اصول پتہ ہو جائیں تو آرام سے پنکھے کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں. جب دل کرتا ہے بند کر کے الماری میں رکھ دیتے ہیں. نقطے بھی لگ گئے، زیر زبرے بھی لگ گئی، پیشے بھی لگ گئی، جزم بھی لگ گئے، سب کچھ ہو گیا. اب رہ گئے ہم جیسے نکمے مسلمان جو اس کی طرف کوشش پڑھ کے اپنی آخرت کو بنانا ہے اور دنیا کو سنوارنا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں القرآن حجت اللہ کا او علیہ کا، قرآن یا تیرے حق میں بولے گا یا تیرے خلاف. تیرے حق میں کب بولے گا؟ جب تم نے اس کے حقوق کی رعایت رکھی ہوگی. ابھی اس سے پہلے میں جس مسجد میں تھا وہاں میں 5 قرآن کے حقوق بیان کر کے آیا ہوں. وہ کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن کے احکامات پہ عمل کرنا اور قرآن کی تبلیغ کرنا. اور جس نے ان حقوق کو ادا کیا، حجت اللہ کا، یہ قرآن اس کے لیے کھڑا ہو جائے گا. ادامیہ اس کو کچھ نہیں کہنا، سفارش کرے گا. ایک دوسری حدیث مبارکہ بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ قیامت کا منظر ہوگا، قرآن بھی کھڑا ہو جائے گا، روزہ بھی کھڑا ہو جائے گا. قرآن کہے گا اے اللہ میاں یہ رات بھر مجھے پڑھتا رہا، میں نے اس کو سونے نہیں دیا. روزہ کہے گا میں نے دن بھر اس کو کھانے نہیں دیا، ہماری سفارش قبول کیجئے. اللہ تعالیٰ فیشفعان، بندے کے حق میں روزے کی سفارش بھی قبول فرمائیں گے اور قرآن کی سفارش بھی قبول فرمائیں گے. تو لہٰذا اتنی محنتوں کے ساتھ یہ قرآن ہمارے پاس اکٹھا ہوا موجود ہے، اللہ نے حفاظت کی. ہم تھوڑی سی کوشش کر کے دیکھیں، قرآن دنوں میں جو ختم کر سکتے ہیں کریں. قرآن مجید کے 30 پارے اگر چاہیں تو 30 دنوں میں ختم کر لیں. اتنا بھی نہیں ہوتا تو ایک پاؤ پڑھ لیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے ایک قرآن کے ساتھ نسبت جڑی ہو. آپ میں سے کچھ لوگ شاید سرکاری ملازم ہوں، سرکاری ملازم کا آپ کے لیے کوئی نوٹیفیکیشن حکم آ جائے، آپ کیا کرتے ہیں؟ کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کا جو حکم ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. آپ ایسا نہیں کرتے، آ گیا اب ایک ہی جائے گی. جب آپ عمل نہیں کرتے بھی کیا ہوتا ہے؟ پھر 4 دن کے بعد دوسرا آ جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ حافظ. ہم شاید اللہ حافظ والی کیفیت میں ہے کیونکہ ہم نے اللہ کے بھیجے ہوئے نوٹیفیکیشن کو نظر انداز کر دیا ہے. ہم اس نظر اندازی کی کیفیت سے جب نکلیں گے تو انشاءاللہ جس طرح سے ہم پٹ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور مغلوب سے غالب فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ ٹوٹی موٹی گزارشات تھی، یہ میری نقلیں تھی جو میں نے اپنے بڑوں سے سنی ہوئی تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. سب سے بڑی بات عمل ہے، ورنہ یہ مارکات الآراء تقاریر نجات کا ذریعہ نہیں ہے. عمل اصل میں ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد رکھے، اس مسجد کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد رکھے. اللہ رب العزت جو اس مسجد کے معاونین ہیں، منتظمین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں خوشیاں لائے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں جنت میں بھی اکٹھا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی معمولی سی بھی تپش سے محفوظ رکھے. ہم یہ بات کا ایک جملہ کہتے ہیں کہ خیر ہے تھوڑے دن ہی ہے نا جنت میں. میں کہتا ہوں ہم جہنم کی گرمائش کی چلنے والی ہوا بھی برداشت نہیں کر. یہاں بھی 48 اتنا ہی ہوتا ہے نا، جب ہم بڑی گرمی، یہ تو صرف 48 ہے. جو آپ کی جہنم کی جو آگ ہے نا وہ دنیا سے 70 درجے زبردست ہے. تو وہاں کی جو ہوا چلی تو ہمارا جلس کے رہ جائیں گے. تو اللہ سے عافیت مانگا کریں اور عافیت والے اعمال کرنے میں لگے تاکہ اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.